بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہن شبان کے ہر صبح اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام اسماء عظیم پڑھ لیں تو اللہ تبارک سے جتنی بھی دولت مانگیں گے تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جو تمام ناموں میں سے سب سے بڑا ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتا۔ جب اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے کہ اس کے طفیل انسان کو منہ مانگے مراد جتنی بھی مانگے گا اور یقینی طور پر اسے مل جائے گی۔ میری پیاری بہن، ماہ شعبان بہت ہی خاص اور برکت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ اس مبارک مہینے میں آپ یہ دو اسماء اعظم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں مالا مال کر دیں گے۔ دونوں جہان کی نعمتیں خوشیاں اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ جتنی بیماریاں مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے گا۔ اگر کاروبار میں گھاٹا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ عروج پہ جائے گا جو زوال پہ آج ہے۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پورے سال کا پھل ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، شعبان معظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب مرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تیمم سے متعلق کام نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلامی کا عظیم غزوہ مسلک اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ میری پیاری بہنوں، اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بہت عالی شان اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے لیے تیاری کرنا، نماز روزے کی پابندی سے کرنا چاہیے۔ قابل اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری کام پوری توجہ کے ساتھ کر لینے چاہیے۔ تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شاپنگ کریں، بازاروں میں جائیں، نہیں، تیاری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی عادت ڈالیں، روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، درود پاک پڑھیں، تاکہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ کو عادت ہو جائے۔ تو میرے پیاری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی مہینے کی عظمت اہمیت اتنی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی اور اصحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کثرت سے روزے رکھتے، اور میں نے شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو میری پیاری بہن، شعبان کو اسی لیے شعبان کہا گیا کہ اس سے خیر کثیر نکلتی ہے۔ شعبان کے معنی پہاڑ کو جانے والا دشوار گزار راستہ ہے یا گھٹائی بھی ہے۔ اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خیر و برکت کے زیادہ سے زیادہ اعمال سے قرب حاصل کر سکیں۔ اس ماہ کو یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ کے
महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद से मंसूब फरमाया और दूसरे महीनों की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली इबादत में इस माह में इजाफा हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी इस माह इबादत करने की तलकीन फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर रोज़े रखते नहीं देखा जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान मुबारक में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो महीना जिससे लोग गाफिल हैं, ये रजब और रमज़ान के दरमियान है। इस माह में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किए जाते हैं और मैंने इसलिए ये पसंद किया कि जब मेरा अमाल नामा पेश हो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शबानुल मुअज़्ज़म आबाशारी का और रमज़ान मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजब मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शबान मुअज़्ज़म में आंसुओं से सराब नहीं करता, वो रमज़ान मुबारक में फजल रहमत क्यों कर काट सकेगा। मज़ीद फरमाते हैं, रजब मुरज्जब जिस्म को, शबान मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ान मुबारक रूह को पाक करता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई शख्स परेशानियों से निजात, रिज़्क़ में बरकत और ज़िंदगी में इत्मीनान सुकून चाहता है तो उसे चाहिए कि ये इसमें आज़म पढ़कर अल्लाह तबारक से दुआ करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएंगे, रिज़्क़ में बरकत होगी, ज़िंदगी में अमन और सुकून इत्मीनान होगा। मेरे प्यारी बहनों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक से दुआ की कि मुझे ऐसी चीज़ दिखाए कि जिसके तसल से मांगा जाए तो दुआ फ़ौरन कबूल हुई, यानी कि कोई ऐसा इसमें आज़म दिखा दे। फरमाता है कि मैंने एक सितारे पर लिखते हुए देखा कि जब मैंने आसमान की तरफ नज़र उठा के देखा तो उस सितारे पर ये कलमात लिखे हुए थे, या बदियो समावाते अल अर्द या ज़ल जलाल वल इकराम। हज़रत इनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये दुआ करते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तेरे लिए हम्द है और तेरे लिए कोई माबूद बरहक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू बहुत एहसान करने वाला है, जलो और इज़्ज़त वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने अल्लाह ताला से इसमें आज़म के ज़रिए सवाल किया, जब भी उसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो अता करता है और जब इसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल करता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये इसमें आज़म आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, ये बहुत बाबरकत नाम है। आप किसी भी नमाज के बाद ये इसमें आज़म पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह जो भी मुराद होगी पूरी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ की नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी बहन, मेरी कोशिश तो यही होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।